بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فما خطبكم ایہا المرسلون. قال کہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا، فرمایا فما خطبكم ایہا المرسلون، اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، تمہارا کیا مقصد ہے؟ انہوں نے جواب دیا، قالوا، انہوں نے کہا، انا ارسلنا، ہم بھیجے گئے ہیں، الی قوم مجرمین، مجرم قوم کی طرف. اس سے مراد لوط علیہ السلام کی قوم ہے، جن کا سب سے بڑا جرم ہم جنس پرستی تھا. اگر آپ کے پاس علم غیب ہوتا تو آپ پوچھتے نہیں، آپ کہتے ہیں ہاں تم تو اس مقصد کے لیے بھی آئے ہو نا، تو کب جا رہے ہو، کیسے، کب نکلو پھر جاؤ. کوئی ایسی بات نہیں کی. پوچھتے ہیں تمہارا اور کیا مقصد ہے. اب وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم برسائیں ان کے اوپر حجارہ، کنکریاں. اور وہ کنکریاں کس چیز کی ہے؟ آسمانی کنکری نہیں، کوئی برف کی نہیں، کسی اور چیز کی نہیں، بلکہ وہ مٹی کی بنی ہوئی ہیں. مٹی سے بنی ہوئی کنکریاں ہم وہ ان کے اوپر برسائیں گے. اور وہ کنکریاں ایسی تھیں کہ اس کے اوپر مسومۃ عند ربک للمسرفین، اس کے اوپر نام لکھا ہوا تھا، نشان زدہ تھیں. یہ فلاں، ان کنکریوں میں جس سے اس کو موت آنی تھی، اس پر نشان تھا کہ یہ فلاں کو لگے گی، یہ فلاں کو لگے گی، یہ فلاں کو لگے گی. اتنا زبردست اللہ رب العالمین کا سسٹم ہے، نظام ہے. ہزاروں کنکریاں ہوں گی، ان میں سے جو جس کو لگنی ہے اسی کو جا کے لگی. خطا نہیں ہوئی. آج گولیاں خطا ہو جاتی ہیں، مارتا کسی کو جا کے کسی اور کو لگتی ہے، لیکن رب العالمین کی جو بنائی ہوئی گولیاں ہوتی ہیں بھائیوں، جس کے طرف بھیجی ہیں اسی کو جا کے لگتی ہیں. ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. مسومتاً، نشان زدہ، کس کے لیے ہے؟ عند ربک، یہ تیرے رب کی طرف سے، للمسرفین، حد سے گزر جانے والے، جو حد سے تجاوز کر گئے. یہ حد تھی اللہ کی، یہ غلط کام نہیں کرنا. وہ اس سے آگے بڑھ گئے، یہ غلط کام کیا. جیسے آج بھی بہت سارے لوگ حد سے گزر جاتے ہیں، اللہ کا پھر عذاب آ جاتا ہے. تو اسراف کرنے والے، یعنی یہاں پر مراد صرف اسراف نہیں، یہ تجاوز کرنے والے، اللہ کی حدوں کو پامال کرنے والے، ان کے لیے ہیں وہ. فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے وہاں سے نکال لیا جو بھی مومن تھے. ہم نے عذاب سے پہلے ہی ان سے کہا یہاں سے نکل جاؤ، عذاب آنے والا ہے. کوئی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ، کوئی نہیں دیکھے گا مگر تمہاری بیوی دیکھے گی، لوط علیہ السلام کی بیوی. وہ کیوں کہ اس قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی. إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ، سورہ حجر میں اور دیگر جگہوں پہ فرمایا اس کو وہ کچھ پہنچے گا جو اس قوم کو پہنچے گا، جو اس قوم کو عذاب پہنچے گا وہی اس کو بھی پہنچے گا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخْرَجْنَا، ہم نے نکال لیا، مَنْ كَانَ فِيهَا، اس بستی میں جو بھی تھے، من المؤمنین، جو مومن تھے ہم نے انہیں نکال لیا. رات کے ٹائم ان سے کہا تم چلے جاؤ. إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ، ان کے جو عذاب کا وعدہ ہے صبح کے سن، اکثر جو اللہ کا عذاب آتا ہے صبح صبح آتا ہے. آپ دیکھ لیجئے، صبح 5 بجے جناب بڑا زبردست زلزلہ آیا، 6 بجے کے ٹائم زلزلہ آیا، 4 بجے کے ٹائم، یہ صبح کے ٹائم اکثر. اس کی مرضی ہے، کبھی کسی اور ٹائم بھی بھیج دیتا ہے. تو تم لوگ اب رات کے ٹائم نکل جاؤ. وہ لوگ نکل گئے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، اور ہم نے وہاں پر مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر پایا. فَمَا وَجَدْنَا، اور ہم نے نہیں پایا، فِيهَا، وہاں اس بستی میں، غَيْرَ بَيْتٍ، ایک گھر، صرف ایک گھر. وہ لوط علیہ السلام کا گھر تھا، ان کی 2 بیٹیاں تھیں. فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے گھروں میں سے صرف ایک ہی گھر تھا.
ان کی بیٹیاں تھیں، 2 بیٹیاں جو آپ پر ایمان لائی تھیں، بیوی ایمان نہیں لائی۔ ایک چیز اور بھی بھائیو توجہ دیجئے کہ اختیارات نبی کے ہاتھ میں نہیں، کسی کو مسلمان کرنا، کسی کو ہدایت دینا، کسی کو اچھی راہ پر گامزن کرنا، یہ اختیارات نبیوں کے اور رسولوں کے پاس نہیں، کسی بشر کے ہاتھ میں نہیں، صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر یہ اختیارات ہوتے پیروں فقیروں کے ہاتھ میں تو ان سے اعلیٰ درجہ نبیوں کا، رسولوں کا ہے۔ تو نوح علیہ السلام جو اولو العزم پیغمبروں میں سے اپنے بیٹے کو ہدایت دے دیتے، ڈوبنے سے بچا لیتے، کشتی میں سوار کر لیتے۔ نوح علیہ السلام اپنی بیوی کو بھی ہدایت دے دیتے۔ لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو ہدایت دے دیتے۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا۔ دونوں کی بیوی وہ ایمان نہیں لائی اور جہنم کا ایندھن بنی۔ قیل ادخل النار مع الداخلین۔ بھائیو اختیارات اللہ کے ہاتھ میں، کسی پیر فقیر کے ہاتھ میں نہیں۔ ایمان کو بنا لیجئے، اپنے عقیدہ بنا لیجئے، توحید کے عقیدے کو مضبوط کیجئے۔ اور کچھ لوگ تھے مسلمان، تھوڑے سے لوگ، کہتے ہیں کہ یہ کل 13 آدمی تھے، ان کو ان کی زندگی کی پونجی کمائی، نبی اتنی محنت کی، اتنے دن رات لگا دیے، صرف کل 13 آدمی مسلمان ہوئے۔ اللہ اکبر۔ ان کو لے کر کہا کہ آپ لوگ رات ہی رات نکل جائیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں جو مسلمان تھے ان کو مومن بھی کہا اور مسلمان بھی کہا۔ علماء اس سے استدلال کرتے ہیں کہ اس اعتبار سے ہر مومن مسلمان ہے، جو مومن ہے وہ مسلمان ہے، کیونکہ ان کے لیے پہلے مومن کا لفظ استعمال ہوا اور اس کے بعد مسلمین کا لفظ استعمال ہوا۔ کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ ہر مسلم مومن بھی ہو، کیونکہ سورۃ حجرات کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا ذکر کیا اور کہا تم یہ نہیں کہو کہ ہم مومن ہیں، قولوا اسلمنا، یہ کہو ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہوئے، اسلام لائے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، کیوں؟ ابھی تو ایمان ایک اعلیٰ درجہ ہے، اس درجے تک تم نہیں پہنچے، اور ایمان صحیح معنوں میں ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور ہم نے یہ جو عذاب آیا نا بھائیو، عذاب اتنا خطرناک تھا، جبریل علیہ السلام نے اس بستی کو اٹھا لیا اور آسمانوں کی طرف لے گئے۔ بعض روایتوں میں کہ وہاں پر آسمان کے فرشتوں نے اتنا قریب لے گئے تھے، وہاں جو کتوں کی بھونکنے کی آوازیں سنی اور وہاں سے ان کو پلٹ دیا اور پتھر کی بارش کر دی۔ جیسے کام الٹا کرتے تھے انجام بھی الٹا ہی ہو گیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَتَرَكْنَا، ہم نے چھوڑ دیا، فیہا، اس عذاب میں، اس سارے معاملے میں، اس بستی والوں میں، آیتاً، نشانی، کن لوگوں کے لیے؟ للذین یخافون العذاب العلیم، جو اللہ کے دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یہ بستی اردن کے پاس ہے اور لوگ جب گزرتے تھے تو ان کو نظر آتی تھی، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ آج بھی اس کی نشانیاں موجود ہیں۔ بحر میت اس کے پاس ہی الٹی ہوئی بستی ہے اردن میں۔